بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 69 ناظرین، لبیک اللہم لبیک رفیق الحرمین کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 69، اور آج کا ہیڈنگ ہے حج کی قسم، حج کتنی قسم کے حج ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس کتاب میں صرف ہم عمرہ اور حج کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تاکہ جب جائیں آپ کو خوب لطف اٹھائیں، خوب مزے اٹھائیں، تاکہ آپ کو حج کا ثواب بھی پورا ملے اور ساری چیزوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی پہنچائی جائے۔ تو ناظرین، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا جو اس تک چل سکے ضروری ہے۔ حج کی قسمیں، حج 3 قسم کے ہوتے ہیں: قران، تمتع اور افراد۔ یہ تینوں حجوں کے نام ہیں، تینوں قسمیں۔ اس پر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہ ایک ایک کو ون بائی ہم آپ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، حج کی پہلی قسم ہے قران۔ یہ سب سے افضل ہے۔ قران کرنے والا قارن کہلاتا ہے۔ اس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارن حلق یا قصر نہیں کروا سکتا، اسے بدستور احرام میں رہنا ہوگا۔ 10ویں، 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھولے۔ نمبر 2، تمتع حج کی دوسری قسم ہے۔ یہ حج ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ یہ اشہر حج میں میقات کے باہر سے آنے والے ادا کر سکتے ہیں۔ مثلا پاک و ہند سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں، کہ آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ نمبر 3، افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہتے ہیں۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے، مثلا اہلیان جدہ شریف، حج افراد کرتے ہیں۔ قران یا تمتع کریں گے تو دم واجب ہوگا، افاقی چاہے تو افراد کر سکتا ہے۔ ناظرین، تینوں قسموں پر ہم نے روشنی ڈالی ہے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا آج کا پہلا ویلاگ تھا۔ دوسرے ویلاگ میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے احرام باندھنے کا طریقہ۔ ناظرین، اس میں صرف ہم آپ کو حج اور عمرہ کے بارے میں کیا کام کرنے ہیں، کن کن کو دعاؤں کو مانگنا ہے، کس کس مقام پہ مانگنی ہے اور کیسے مانگنی ہے، یہ سارا طریقہ سیکھیں گے تو بہت لطف آئے گا، بہت سکون آئے گا اور بہت مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔